حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا۔ جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند واقعات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر بڑی نکاہت ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ محترم ناظرین، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی اس پر کبھی کبھی ذوق کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے اختیاری ہے۔ نبی پاک نے مانگ کر غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایک وقت کی روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کر پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلوں سے پوچھا، کوئی چیز نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا کوئی مزدوری مل جائے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کے نیچے چلا گیا ہے، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میرے تھکے تھکے وجود کو دیکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے، کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی، حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پھر اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فکر و فاقہ کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کر آیا کرتی ہیں، پھر تو تیاری رکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا، کفار کے ساتھ حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھی، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں راستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی در رسول پہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپاہی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے،
اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ محترم ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو سپاہی آ گئے ہیں۔ ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان و یقین اور استقامت۔ امام بہیقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے زمین پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی۔ حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا، وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تو تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا ان کے منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی کی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب مکہ جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا تھا۔ فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکہ والے مارتے وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا۔ کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں اوہ تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھیں تب بھی ٹھیک، نہ رکھیں تب بھی۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھو۔ فرمایا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے، 300 صحابہ۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا جب میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا آئے گا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، مجھے یقین ہے کہ بلاوا آئے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دے دی مدینے والوں کو کہ اگر ان کا کوئی قافلہ آئے تو تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفار کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں ہمارے قریب ہی راستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو وہ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرط ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شرط ختم کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہچکیاں تھی۔ ایمان اور یقین دیکھو، لوگ کہتے ہیں ابو بصیر کا وقت آ گیا، کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا، حضور کا وعدہ تھا، وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا لیا نا تو دونوں مٹھیاں بند کر لیں، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے، آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے،
ابو بصیر چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں، پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے ہی بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خرید لیا۔ حضور نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے۔ یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تم نے سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی۔ یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو۔ کہنے لگا، کون سا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا، گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے؟ جب ایک مقصود رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا، جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے۔ ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کیسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فوراً بولے۔ وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کر وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیتا ہوں گواہی کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی۔ حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے۔ اس نے گھوڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں لگام تھمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھوڑا غلام کو دیا، گھر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا، خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پر مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پر مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پر مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پر مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا تو آپ کے کہنے پر مان گیا۔ اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پر مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، اب دیکھیں، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر اعلان فرمایا، لوگوں، جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہونا، 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے۔ اتنا بڑا احساس، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ محترم ناظرین، ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑھا دیتی ہیں۔ کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے۔ کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں بندے کا دل کرتا ہے، یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلیے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کہی، اس نے کہا کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کا دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگ، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے،
अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए कि शोहरत ज्यादा प्यारी है कि हुजूर, ये हमें गौर करना चाहिए। हमें गौर कर लेना चाहिए कि दौलत ज्यादा प्यारी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। साथ हमें ये भी गौर करना चाहिए कि बरादरी और कबीले की रस्में ज्यादा प्यारी हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात ज्यादा प्यारी है। हमें पहले ही अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए और फिर हमें अपने दिल से भी ये पूछना चाहिए कि तेरा फलां दोस्त से मिलने को तो बार बार दिल करता है, अहले खाना को, घर वालों को मिलने को तो तेरा बार बार जी चाहता है। क्या तेरे दिल में कभी बैठे बैठे तड़प उठती है, बैठे बैठे, और कभी तेरी आंखें भर आती हैं कि रब कोई मौका बना दे और मैं जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक भी देखाऊं। अचानक दिल करता है ना किसी शख्स से बात करने को, तो क्या बिल्कुल बैठे बैठे कभी अचानक नात सुनने को भी दिल करता है कि नहीं? कभी अचानक हुजूर की सीरत की तरफ भी तवज्जो चली जाती है कि नहीं? देखें, कोई बंदा भी इनकार नहीं करेगा जब किसी से कहा जाएगा कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आपको किससे मोहब्बत है और किससे प्यार करते हैं ये सिर्फ आपको ही पता होता है। मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में किस बंदे के लिए कितनी गुंजाइश है। मोहतरम नाज़रीन, देखें, ये सहाबा सच्चे लोग थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं, तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन हुजूर मुझे लगता है मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। सच बोलना है ना, सिर्फ दावा नहीं करना, बात को खुलकर बयान करना है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे महसूस होता है मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने इनके दिल पर हाथ रख के फरमाया, उमर, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हुजूर के दस्ते पाक का फैज आया कि हजरत उमर उसी वक्त बोल पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर आप हुक्म करें, मैं जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। हुजूर की मोहब्बत का जो ज़ौक़ सहाबा के यहाँ है, नबी पाक के साथ कल्बी रिश्ता मजबूत है। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी कुफार की तरफ से सफ़ीर बन के आए थे। हुदैबिया में जब कोई बंदा किसी का सफ़ीर बन के आता है तो वो इसकी पूरी तर्जुमानी भी करता है, पूरा नुमाइंदा बन के आए थे। यहाँ कुछ वक्त उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ गुजारा और वापस गए तो जाके कहने लगे, लोगों, मैं सफ़ीर आदमी हूँ, मैंने काफी सारी दुनिया देखी है। सफ़ीर जो होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में तअय्युनात होते हैं, वो मुख्तलिफ तहजीबों को देखते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को देखते हैं, मुख्तलिफ नजरियात का मुतालिया करते हैं। कहने लगे, मैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देख के आया हूँ, कैसरो कसरा के बड़े बड़े दरबार मैंने देखे, और अरब के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे इस दुनिया में जो अपने आप को सजदा करवाते थे। माज़अल्लाह, कहा मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, लेकिन मैं अजीब रंग देख के आया हूँ रसूल पाक के गुलामों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हुजूर सजदा करने से मना करते हैं, लिबास सादा पहनते हैं, कोई बड़ा तख्त नहीं लगाते, कोई बड़ा नबी पाक महल नहीं बनाते, हुजूर जमीन पर तशरीफ फरमा है। वहाँ जो कैफियत उर्वा बिन मसऊद ने देखी वो सही बुखारी में मौजूद है। कहने लगे, मैं अजीब नज़ारा देख के आया हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगम शरीफ अपने नाक से निकालते हैं। उर्वा जमी सहाबा की बात कर रहे हैं, और ये बंदे कौन हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे समझदार लोग, हजरत उमर जैसे लाखों मुरब्बा मील की हुकूमतें चलाने वाले लोग, हजरत उस्मान गनी की तरह के लोग जिस कारोबार में भी हाथ डालते हैं चार चांद लगा देते हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा जैसे इल्मो हिकमत और दानाई वाले लोग, ये क्या करते हैं? उर्वा कहने लगे, नबी पाक के नाक मुबारक से बलगम निकलती है तो अपने चेहरों पे मल लेते हैं, और ये सही बुखारी में मौजूद है, वो अपने जिस्मों पे मलते हैं। कहने लगे, जब वो वजू करते हैं तो वो जो वजू का बचा हुआ पानी है, इसके लिए इनके जज्बात इस तरह के हैं, लगता है वो लड़ पड़ेंगे आपस में। वो लड़ेंगे कि ये कतरा मुझे चाहिए, ये हुजूर के मुकद्दस जिस्म से लगा हुआ है और मेरे इमाम को तो फिर बात कहनी आती है। आला हजरत फरमाते हैं, जो हुजूर के कदमों से लग के धोवन बन जाए ना तो वो आबे हयात होता है। वो पी लेने वाले तो मरते ही नहीं, वो लोग तो बातनी तौर पर हमेशा जिंदा रहते हैं। कहते हैं, जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और वो कहने लगे, वो तो लड़ पड़ेंगे। और तीसरा उर्वा कहने लगा, मैंने अजीब मंजर वहाँ देखा कि हुजूर कोई हुक्म करते हैं तो हर बंदा पहल करता है, जल्दी कर हुक्म मानने में तेजी दिखाता है। तीसरा मैंने ये देखा, जब हुजूर गुफ्तगू करते हैं तो इन पर इस तरह का रोब तारी होता है कि वो तो नजर भर के हुजूर का चेहरा भी नहीं देखते। कहने लगा, ये कैफियत में इन लोगों की देख के आया हूँ जो अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करते हैं। वो कभी भी हुजूर के दीन का झंडा नीचे नहीं आने देते, वो कभी भी किसी कुफर की नफाक की साजिश को आगे नहीं बढ़ने देते। काफिर तो कल भी इस बात का इजहार कर रहा था। हमें जो डर लगता है मुसलमानों से, वो इस बात से लगता है कि ये अपने नबी के साथ बड़े जुड़े हुए हैं, इनका रिश्ता हुजूर के साथ बड़ा मजबूत
اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ، اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، تو یہ تو ہمارے بزرگ پرانے فیصلہ کر گئے۔ وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب و آداب زیادہ نہیں رہتے۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے احتیاط سے رکھتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں چومتے، ان کے پاس رہتے ہیں نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن بات تو کر لینے دے جو ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے، اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو تڑپ ملنے کی ہے، تڑپ کی جو لذت ہے، کئی دفعہ وصال میں وہ لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردہ ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا، فرماتے تھے حج ہو گیا، اب آپ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو گے، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں زیادہ ذوق ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، تمانیت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، منتظر تھی میری روح، میری نظر کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے ہیں میرے تو گھر آ گئے ہیں تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا۔ کہتے ہیں میرے گھر کی 2 منزلیں تھی، میں نے نچلی والی منزل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنا جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے، فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما رہے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ہوا یوں تو اوپر ہے اور حضور نیچے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ کہا حضور نیچے ہیں، فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہ کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود میرے پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بسات ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنا جانا ہے تو میں نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، مسلمان نیک و بد کو پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ نہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ، محترم ناظرین ان واقعات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عشق رسول کا جذبہ صادق عیاں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور والہانہ عشق کے آداب کی تکمیل میں اثار و قربانی کی جو مثالیں پیش کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان کی پیروی کریں تو سینوں میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔
आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।